آپ ان وزراء میں سے ایک تھے جنہوں نے کہ اس سپریم کورٹ کے آرڈر کا خیر مقدم کیا، اور بھی کچھ لوگوں نے خیر مقدم کیا، لیکن پھر بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو وہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں ذرا آپ سن لیں کہ وزراء کے بیانات میں کنٹراڈکشن ہے. ہمیں عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل تسلیم ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل بھی ہوگا، اور یہ بڑا بیلنسڈ فیصلہ ہے. گنجائش نہیں ہے جیل اتھارٹیز کے پاس نہ انتظامیہ کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی بھی ڈائریکشن کو جو ہے وہ اوائڈ کریں. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے پہ منوان عمل درآمد کیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں جو آرڈر جاری کیا ہے اس پہ مشاورت ہوئی ہے، اور اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا رہا ہے. نہیں امپلیمنٹ تو ہو رہا ہے نا. جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، آپ ایک اپنی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے اس کے ریویو میں جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ حکومت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت بالکل کلیئر ہے، اور ہماری پارٹی بھی بالکل کلیئر ہے، ہماری لیڈرشپ بھی میرے ساتھ بالکل کلیئر ہے. 2-3 باتیں واضح کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم کنسرنڈ ہیں، اور ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہے. ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی نہ ہمیں کوئی اعتراض تھا، اور نہ ہم اس پہ بھی کوئی سیاست کر رہے ہیں. جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، جیسے آپ نے دکھائے مختلف کلپس، تو بالکل میں نے یہ بات کہی کہ اس پہ منوان عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس پہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عمل درآمد اس پہ کیا جائے گا. اب باقی جو بات ہو رہی ہے کہ جی ریویو، دیکھیں ایک چیز کی وضاحت چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس کے لیے ریویو کیا گیا ہے، نہ انہیں علاج دینے پہ، نہ انہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے، نہ انہیں بہترین میڈیکل فیسلٹی میں رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی اعتراض ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو قوانین موجود ہیں، جو جیل مینول ہے، اس کے تحت کیا ہوتا ہے. شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی ایسے قیدی کو کہ جو سزا یافتہ ہو اور جیل میں قید ہو، اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے جیل کے اندر جو علاج کی سہولتیں ہیں سب سے پہلے وہ دی جاتی ہیں. ادروائز گورنمنٹ ہاسپٹل سے میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، یا پیشنٹ کو شفٹ کیا جاتا ہے، یا یہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے اور جا کے ان کا معائنہ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ان کا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں ممکن ہے. نمبر 1، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجا جائے، اور اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ممکن نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایسے قیدی کو جو پیشنٹ ہے اسے ملک سے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ ہے مروجہ قوانین، جس کی وضاحت سپریم کورٹ سے کرانا ضروری ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کو بائی پاس کر کے براہ راست کسی قیدی کو نامینیٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ فلاں جگہ پہ ان کو بھیجا جائے. یہ ہے وہ سوال جس کی وضاحت چاہیے. ابھی اس وقت اڈیالہ جیل میں صرف ایک جیل میں 8,000 سے زائد قیدی ہیں. عمران خان صاحب کو پچھلے 6 ماہ میں 36 دفعہ ڈاکٹرز کی بہترین ٹیموں نے جا کے معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے. 6 دفعہ وہ خود انہیں اسپتال لایا گیا جب انہیں ضرورت پڑی، اور میں نے کہا کہ ان کے لیے بہترین میڈیکل فیسلٹی جو اویلیبل تھی پیمز میں، وہاں ان کا معائنہ کیا گیا. تو ہم غافل نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہوں گے، اور نہ غفلت کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی کلیئرٹی ہے کہ یہ ایک ایسا آپ یہ کہیں کہ پریسیڈنس ہے جو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ سیٹ کیا ہے. تو لہٰذا میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ بالکل انہیں علاج کی بہترین سہولت دی جائے گی. اگر ہمارے پاس کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے، شفا میں کہیں گے، کسی اور میں کہیں گے، لے جائیں گے. لیکن کیا اس کو بائنڈ کرنا جو سپریم کورٹ نے کی ہے اپنے فیصلے میں، اس کی سپریم کورٹ سے وضاحت جو ہے وہ چاہیے. اور اس سے زیادہ ریویو کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم انہیں علاج کی سہولیات سے محروم کرنا چاہتے ہیں. آج رات تک کو فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کے لیے جو ضروری بندوبست ہے اس کی تیاریاں بالکل جاری ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے میں اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر تو معاملہ خراب ہوتا ہے. ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو وائلیٹ کرنے کی نہ سوچ ہے اور نہ آپشن ہے. نہیں، لیکن ریویو تو میں بتا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہی آپ کا قانون کے خلاف ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف اس میں یہ نقطہ ٹھیک ہے کہ کیا انہیں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی بجائے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈائریکٹلی بھیجا جا سکتا ہے. اچھا، دوبارہ میں نے جو آپ کو وضاحت کیا، صرف ایک جملہ اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو اختیار ہے یہ ہر دور میں حکومت کے پاس رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے. بالکل اس میں بھی اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہاسپٹل، اور وہ گورنمنٹ ہاسپٹل تھا، سروسز ہاسپٹل میں رکھے گئے، اور اس کے بعد
آج بھی بلکہ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں آج بھی ملاقات ہوئی، سوری اسپیکر چیمبر میں آج بھی ان کے آئے ہوئے تھے لیڈر، اور اسد عمر صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے یہ بات آج وہاں پہ وہ واقعہ سنایا پورا کہ ہم 6-7 لوگ تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ضرورت ہے بیرون ملک علاج کی، اور یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کیا تھا اس وقت. نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رپورٹ تھی، جو میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹ تھی، یہ نبیل گبول صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا، وہ کنکاکٹڈ تھی، اور فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں وہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنائی. سال میں میرا بھائی کوئی کا سنجیدہ بات کرتا ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اچھا شاہد خٹک صاحب، اب آپ بتائیں جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے لیکن ہمیں کچھ وضاحت چاہیے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، عمران خان صاحب کو جب اریسٹ کر رہے تھے 5 اگست کو، عمران خان صاحب صحت مند بالکل، وہ فزیکلی بھی مینٹلی بھی الحمدللہ وہ ایک ایتھلیٹ، ایک کرکٹر رہے، تو ان کی صحت بہت ہی بہترین تھی. اور آج اگر ان کو ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو نوبت کیوں آئی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہاسپٹل جانا، ان کو لے کے جانا، یہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے. پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو ظلم، جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، پوری جماعت کے ساتھ ہوا، کارکنان کے ساتھ ہوا، اور اسپیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے بانجے حسان نیازی کے ساتھ، جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کی پاکستان میں کبھی مثال نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ پچھلے 8 ماہ سے عمران خان صاحب کو جس بے دردگی کے ساتھ ان کو آئسولیشن میں بند کیا ہے، ان کی ملاقاتیں بند کر کے، اور ان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، ان کو پتہ تھا. اب یہ طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. دیکھیں، پمز ہاسپٹل میں ریٹینا کا کوئی بھی اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو اگر ان کی آنکھ کا ریٹینا کا، تو دیکھیں جدھر بہتر ڈاکٹر ہو ادھر سے آپ علاج کرتے ہیں. اور ہم بار بار حکومت سے بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کو رات کی تاریکیوں میں اسپتال لے کے جا رہے ہیں، نہ ہمیں آن بورڈ لے رہے ہیں، نہ فیملی کو آن بورڈ لے رہے ہیں. اور چلو پارٹی کو تو چھوڑ دیں، لیکن صحت کے معاملے میں فیملی کے پاس اختیار ہوتا ہے. یہ بار بار انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کب لے کے گئے، کیوں لے کے گئے، کس چیز کے لیے لے کے گئے. ہمارے نالج میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن سوال وہی ہے کہ عمران خان صاحب ان کی صحت کو کیوں خراب کیا گیا، ان کی صحت کے ساتھ کیوں کھیلا گیا. اور ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اگر یہ اپریل میں جس وقت عمران خان صاحب کے ریٹنا کا ایشو تھا اس وقت یہ کر لیتے تو عمران خان صاحب کی صحت ابھی بہتر بھی ہوتی. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ابھی تک نہ ہمارا کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے. گو کہ ایک بین کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی چیز باہر نہیں بتائی. اور جو سپریم کورٹ نے بائنڈنگز ڈالی ہے کہ ان کی جو رپورٹس ہیں یا جو بھی چیز ہوگی ہسپتال میں، جو بھی علاج ہوگا، وہ صرف فیملی تک ہی ان کو چیزوں کا پتہ ہوگا. پولیٹیکل جماعت کو ابھی تک کسی بھی چیز کے اوپر نہ اعتماد بھی لیا ہے، نہ حکومت نے لیا ہے، نہ جیل انتظامیہ نے لیا ہے. اور ہم یہی توقع ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جائے گا تاکہ ان کا علاج ہو. عمران خان صاحب کوئی لندن نہیں جا رہے. نواز شریف صاحب جب جیل گئے ان سے پہلے وہ 1 درجن سے زیادہ گولیاں کھاتے تھے، وہ اس سے پہلے بھی بیمار تھے. عمران خان صاحب کو الحمدللہ کوئی بھی بیماری نہیں تھی، وہ بالکل صحت مند تھے جب ان کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا. ٹھیک ہے.